نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا جی، سب سے پہلے تو صوت الخیر مرشد آباد شریف پشاور جو چینل ہے فیس بک کا، اس کے ناظرین کو، اور صوت الخیر 786 جو یوٹیوب چینل ہے اس کے حاضرین و ناظرین کو رمضان المبارک کا مہینہ سن 1441 1441 ہجری بمطابق اپریل 2020 یہ رمضان کے ماہ مبارک کی آمد آپ تمام کو بالخصوص اور ملت اسلامیہ کو بالعموم بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور اور آستانہ خیریہ شریف اسلام آباد کے سجادہ نشین جامع شریعت و طریقت شہباز حقیقت عالمی مبلغ اسلام حضور خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب اور ان کے جگر گوشہ نور نظر حضرت خواجہ بدر عالم جان صاحب المعروف میاں گل صاحب کی زیر سرپرستی اور ان کی زیر ہدایت، زیر تصرف، زیر توجہ سنگیان طریقت کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے بالعموم تربیتی اور اصلاحی تبلیغی نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی اس سال یہ آپ قبلہ حضور کے ارشادات اور آپ کی توجہات کے نتیجے میں طے پائی ہے کہ انشاءاللہ روز صبح سحر میں اور اگر ممکن ہوا تو بعض اوقات افطار کے وقت بھی انشاءاللہ یا تراویح کے وقت انشاءاللہ آواز دوست کے نام سے جو آپ کی جو صوت رمضان نشریات ہے اس میں ایک یہ سیگمنٹ آواز دوست کے نام سے پیش کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شہرۂ آفاق جو ان کا کلام ہے مثنوی مولانا روم، اس کی انشاءاللہ تعلیمات آپ کے سامنے بہت آسان عام فہم اردو زبان میں اور بعض جگہ جہاں ضرورت ہوئی وہاں جو ہماری انٹرنیشنل آڈینس ہے اس کی سہولت کے لیے کہیں کہیں انشاءاللہ انگریزی زبان میں بھی اس کا کچھ ترجمہ، مفہوم، تشریح انشاءاللہ اور توضیحات وغیرہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کی جائیں گی. اس سلسلے کی جو وجہ تسمیہ ہے آواز دوست، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اور ایک راز ہے، اور وہ یوں ہے کہ مختلف نام اس سلسلے کے زیر غور تھے، زیر بحث تھے، لیکن میری ذاتی جو ترجیح تھی وہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسی وجہ تسمیہ ہو جو ایک تو بہت دلکش ہو، دل آرا ہو، اور اس میں ایک شعری ذوق اور ایک تلمیح اور ایک پورا اس کا ایک پس منظر ہو، لیکن ساتھ ساتھ
خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب سجادہ نشین درباری عالیہ مرشد آباد شریف پشاور ان کی محبوب شے ہو، مطلب اس شے کی نسبت ان کی پسندیدگی سے اور ان کی رضامندی سے بھی ہو، تو وہ الحمدللہ اس سلسلے کا نام پھر آواز دوست مختلف دوستوں احباب کے مشورے سے طے پایا گیا. اور وہ ایک اصل میں فارسی کا شعر ہے جو بعض احباب نے بتایا کہ مولانا روم کی مثنوی میں شامل ہے. اب مثنوی تو چونکہ بہت ضخیم ہے، یعنی بہت بسیط ہے، کہ اس میں 28,000 اشعار ہیں، یعنی تقریباً 56,000 اس کے مصرے ہیں. تو اس میں تو ٹریول کرتے ہوئے کم از کم میری نظر سے نہیں گزری، لیکن بعض صوفی شعراء نے اپنی جب قوالی کے کلام لکھے اور ان میں مثنوی کی بحر اور زمین استعمال کی تو اس میں یہ فٹ ہوتا ہے، فٹ ان ہوتا ہے باقاعدہ. اور اقبال نے بھی اپنی ایک جگہ اس کو تصرف کر کے استعمال کیا ہے. تو وہ شعر قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر صاحب کو بہت پسند ہے، اور آپ اکثر جب مجھ سے مثنوی شریف سنا کرتے اور جب یہ شعر آتا تو آپ اس پر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار فرماتے، اور کئی بار مجھ سے یہ شعر تکرار کرنے کا اور اس کو دہرانے کا آپ حکم فرماتے، اور بعض اوقات بیچ میں رک کر آپ اس شعر کی اپنے مخصوص صوفیانہ عارفانہ اور وہ جو ایک حال کا جو ایک انداز ہے آپ کا، اس میں آپ اس کی شرح فرمایا کرتے تھے. تو وہ شعر یوں ہے: خشک تارو خشک چوبو خشک پوست از کجا می آیدی آواز دوست. یعنی فرماتے ہیں کہ کبھی رباب کو یا ستار کو غور سے دیکھا ہے کہ وہ جس لکڑی سے تراش خراش کر کے بنایا گیا ہے وہ لکڑی مردہ ہے، چونکہ اپنی درخت سے اور جو آبیاری کی جو اس کی جو ریزروائر سے جو کنیکشن تھا اس سے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی، منقطع ہو چکی. اب اس کے اندر لائف، چونکہ لائف جو ہے وہ آب سے پانی سے اس کا سلسلہ ہے، تو اب اس کے اندر وائٹیلٹی یا لائف کے سائنز نہیں رہے، خشک ہو چکی، بمنزلہ کہ مردہ ہو چکی یا بے جان ہو چکی، یا اپنی رزق اور پانی کی سپلائی سے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی. پھر اس کے اوپر جو تار ہیں جو اس کے ساز و آہنگ کے موجد ہیں یا موجب ہیں، ان تاروں کو دیکھو تو وہ روایت کیا جاتا ہے کہ وہ دمبے یا بکری کی جو آنتیں ہوتی ہیں ان کو سکھا کر اس سے وہ جو ہے وضع کیے جاتے ہیں. تو کہا کہ وہ بھی لائف لیس، یعنی خشک تاریں، خشک آنتوں سے بنی، پھر وہ لکڑی بھی خشک، وہ چمڑا بھی خشک جس پہ اس کا دستہ رکھا گیا اور سارا جو اس کا سٹرکچر پورا جو اس کا اسمبل کیا گیا. مگر باوجود ان تمام محرومیوں اور ناگواریوں کے، اس کے اندر سے اتنا دلاویز مسحور کن اس میں سے سر برآمد ہوتے ہیں اور جادوئی اس میں سے راگ نکلتے ہیں. تو یہ آواز، یہ کمال، یہ سوز و ساز، یہ آہنگ اس کے اندر کس نے ڈالا اور یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی سورس کیا ہے؟ خشک تھارو خشک چھوبو، لکڑی بھی خشک، تھار بھی خشک، خشک پوست، چمڑا اور جو اس کی ظاہری فارم ہے وہ بھی ساری بظاہر لائف لیس اور یعنی کہ تمام تر ذرائع سے، اسباب وسائل سے کٹی ہوئی. از کجا می آیدی آواز دوست. اس کے باوجود اگر اس میں سے یار کے نغمے چھڑ رہے ہیں تو کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اسی راز کو ہم نے انشاءاللہ اس مثنوی کے جو تعلیمات ہیں اس میں انشاءاللہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پائیں گے. مگر کم از کم یہاں اتنا ضرور بتاتا چلوں کہ دوست سے مراد روح ہے،
یا دوست سے مراد اگر کوئی صاحب طریقت ہے اور صاحب نسبت ہے تو اس کے لیے دوست سے مراد روح یا روح سے مراد مرشد ہے، اس کا شیخ طریقت جو بمنزلہ برزخ کے ہے، بینہ و بین اللہ والرسول، یعنی بحر حقیقت اور اس طالب حقیقت کے درمیان ایک واسطہ وسیلہ اور ایک برزخ ہے، ایک کنیکٹنگ مینز اور میڈیم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوست ہے، یعنی روح بالعموم، طالبان حقیقت، طالبان سالکان راہ طریقت کے لیے مرشد، اور اس کے علاوہ جو لوگ فنا فی الرسول کی منزل میں ہوں، یا بالخصوص جو ایک لارجر اسکیل میں جو ایک حضور علیہ السلام کی امت ہے، تو اس میں اس سے مراد وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر توجہ اور نظر رحمت ہے۔ تو وہ ضمیر کی آواز یا جو شریعت طریقت معرفت حقیقت کی آواز جو انسان کے اندر پوشیدہ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، تو وہ روحانی آواز جو عالم بالا سے یا ملأ اعلیٰ سے نشریات جاری ہے، اور جو یہاں قلب میں جو ہے جو کیچ کی جاتی ہے، ریسیو کی جاتی ہے، تو یہ وہ آواز ہے جو انسان کو مست کرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کی چاہت کی طرف، اس کی اتباع کی طرف یا اس کے قرب کی طرف انسان کو ڈرائیو کر کے لے کے جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی آواز دوست کو ہم سنیں گے انشاءاللہ یہ رمضان کے 30 دن۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کے حال پر نظر رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔